تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب بنائی۔ آج کفار کی چال میں آ کر ہم نے نام چینج کر دیے تاکہ مسلمان میں وہ جذبہ نہ رہے، ورنہ اسلامی حکومت میں جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں وہ سارے مجاہدین کے ہوتے ہیں۔ یہ جو فوج ہے یہ مجاہدین ہیں، اسلامی سرحد کا پہرا دے رہی ہیں، اندرون رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہیں، ظالموں کو ختم کرتی ہیں، دشمن حملہ کرے تو اس کے ساتھ لڑتی ہیں یا نہیں لڑتی؟ اللہ کا شکر ہے لڑتی بھی ہیں، اللہ فتح بھی دیتا ہے، یہ سارا نظام ہے۔ لیکن یہ سارے نظام کا نام چینج کر دیا، مجاہد نہیں رکھا تاکہ جو جذبہ ہے وہ نہ رہے۔ اب ایک کفار کی فوج ہے، ایک مسلمان کی فوج ہے، یہ فوجی بھی فوجی سمجھتے ہیں، وہ فوجی بھی اپنے آپ کو فوجی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، جو اسلامی جذبہ تھا وہ فوجیوں میں ہے لیکن کم ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ نام چینج ہونے کی وجہ سے وہ اثر کم رہا، اور ہم مسلمانوں کا جو جذبہ ہونا چاہیے فوج کی خدمت کا وہ بھی نہ رہا، ہمارے اندر رہا۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا جو جا کے کسی فوجی کے گھر والوں کا خیال کرتا ہو۔ کوئی کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ کہ ہم کہتے ہیں یہ تو فوجی ہے، تنخواہ دار ہے، یہ تو سرکاری ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو مجاہدین کے گھر والوں کا خیال کرتا ہے اللہ مجاہد کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن نام چینج ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بیچارے وہ جانے دیتے ہیں، دن رات پہرا دیتے ہیں، ڈپٹیاں دیتے ہیں، اور سارا ترتیب وہی ہے جو مجاہدین کی تھی، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب بنائی تھی، فوج ساری اسی ترتیب پہ چل رہی ہے۔ لیکن نام چینج ہونے کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر اسلامی حکومتوں کا یہ نظام تھا کہ وہ مجاہدین کے گھر والوں کا اہل محلہ خیال کرتے تھے، حکومت کی جانب سے خیال کیا جاتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا، بچوں کی شادیوں کا، کس وجہ سے؟ کہ مسلمان ثواب کی امید رکھتے تھے کہ یہ بندہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا خیال کریں گے تو ہمیں پورا اللہ جہاد کا ثواب دے گا۔ اور آج کل فوجی شہید ہوتا ہے، جس علاقے میں ہو بس جنازہ پڑھ لیتے ہیں، بس اس کے بعد حکومت کی جانب سے جو امداد ہو مسلمان نہیں تعاون کرتے، کیونکہ وہ جو جذبہ ہے وہ نام چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے نکال دیا گیا، ہم اس کو مجاہد نہیں سمجھتے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جو اجر ملتا ہے ہم وہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بیچارہ تو مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ تو یہ نام چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں اتنی تبدیلیاں آ گئیں، ہم اسے فوجی کا بچہ کہیں گے، فوجی کے گھر والے کہیں گے، مجاہدین کا گھرانہ نہیں کہیں گے، حالانکہ مجاہدین کے گھرانوں کا کتنا خیال ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تپتی دھوپ میں قافلہ لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، اس کے پاس چلے گئے اور بڑی دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے، تو لوگ بڑے تنگ آ گئے اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ ایک بوڑھی عورت کی وجہ سے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، جب اس بوڑھی عورت نے اپنے حالات بیان کیے تو چند اونٹ بمائے ساز و سامان کے لدے ہوئے چند غلام اس عورت کے حوالے کر دیے اور کہا یہ ختم نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ مال اوپر اور پہنچ جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہو گیا؟ جس طرح کوئی سخی بندہ جب تعاون کرے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نے زیادہ کر دیا، کچھ کم کرتا۔ تو انہوں نے کہا یہ اس کا خاوند اور اس کا بیٹا وہ مجاہد تھے کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ان دونوں نے لڑ کے فتح کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم سارے مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا۔ یہ ان مجاہدین کی بیوی اور ماں ہے، یہ مجاہدین کی قدر کی جاتی تھی کہ اس کا بیٹا مجاہد ہے، اس کا خاوند مجاہد ہے، اس کا بھائی مجاہد ہے، ان کا خیال کیا جاتا تھا۔ یہ نام چینج ہونے کی وجہ سے اتنا فرق پڑ گیا کہ ہم ان کا تعاون نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے اور ثواب کی تو امید رکھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ جہاد کرنے کے لیے جو نکلتا ہے اسے بھی اجر ہے، جو مجاہدین کا گھر والوں کا خیال کرتا ہے اسے بھی اجر ہے، اور مجاہد کا تو جو اجر ہے اس کی تو حد کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو اونٹنی کے دودھ دونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، فواق ناقۃ، اسے کہتے ہیں جو ہم بھینس کا، گائے کا دودھ نکالنے کے بعد تھوڑی دیر دودھ نکالنے والا رکتا ہے کہ تھنوں میں اور جمع ہو جائے، وہ تقریباً 1 2 3 منٹ کے لیے رکتا ہے،
ایک جگ بھرا، ایک بالٹی بھری، آدھی بھری، 2-4 منٹ کا وقفہ کر کے دوبارہ دودھ دوتا ہے، اسے فواق ناقتن کہتے ہیں۔ اونٹنے کا دودھ نکالنے کے لیے تھوڑی دیر بیچ میں رکتے تھے، پھر دوبارہ نکالتے تھے کہ اب تھنوں میں دودھ جمع ہو گیا۔ تو یہ جو تھوڑی دیر 2-4 منٹ کا وقفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا دینا دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ کہ اللہ کے راستے میں ایک دن جہاد کیا یا ایک شام جہاد کیا، تھوڑی دیر کے لیے گیا۔ ابھی تو بارڈر پر سختی ہو گئی، ورنہ افغانستان میں بڑے بڑے علماء جاتے تھے، مجاہدین جاتے تھے، وہ مستقل جہاد نہیں کرتے تھے، لیکن 10 دن لگاتے تھے، مہینہ لگاتے تھے، تاکہ ہمیں بھی جہاد کا اجر مل جائے۔ تو فرمایا جو تھوڑی دیر بھی جہاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر جہاد کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور جو سرحد پر پہرا دیتے ہیں، رباط، سرحد پر پہرا دینے والوں کو رباط کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی سرحد پر ایک رات پہرا دینا، ایک دن پہرا دینا، اس کا اتنا اجر ہے کہ عام جگہوں پہ 1 مہینہ اللہ کی عبادت کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ شہادت کا ثواب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا عمل قیامت تک جاری رکھتے ہیں۔ کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جو مر جائے اور اس کو ثواب ملے۔ شہید بھی ہے، شہید ہو گیا، اس کا اعمال نامہ بند ہو گیا، اب اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جو نیک اعمال کیا اس کو ثواب مل گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں اسلامی سرحد کا پہرا دیتا ہے، پاکستان کی سرحد پر جو فوجی پہرا دینے پر موجود ہیں، اسلامی سرحد پر پہرا دینے والا اگر پہرا دیتے ہوئے شہید ہو جائے یا تبھی موت مر جائے، دونوں صورتوں میں اللہ شہادت کا بھی ثواب دیتے ہیں، اور جو نیک عمل وہ روزانہ کرتا تھا قیامت تک اس کے اعمال نامے میں وہ عمل جاری رکھا جاتا ہے۔ یہ ایسا اجر ہے کہ رباط کرنے کے علاوہ، پہرا داری کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ وقت کا بڑا ولی بھی مر جائے تو اس کا عمل جاری نہیں ہوتا، جس دن مر گیا اس دن اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، سوائے اسلامی سرحد کے پہرا دینے والے کے کہ اس کا اعمال نامہ بند نہیں کیا جاتا۔ روزانہ پہرا دینے کا ثواب، روزانہ جو وہ ذکر کرتا تھا، روزانہ جو وہ نماز پڑھتا تھا، روزانہ وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ سارا روزانہ کا جو اس کا ثواب تھا وہ قیامت تک بغیر کیے اس کے اعمال نامے میں روزانہ درج ہوتا رہے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے! یہ ایسا اجر ہے کہ جو مجاہد کے علاوہ، اسلامی سرحد پر پہرا دینے کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور